صفحہ نمبر 16، آیت نمبر ہے 111، آیت نمبر ہے 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ ان آیات میں اس واقعہ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس پوری سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ کھانا کھانے کے لیے زمین کے اوپر جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں مائدہ کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں ایک واقعہ کا دسترخوان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس پوری سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم اصول بیان کیا ہے، اور بھائی یہ اصول نظر انداز کرنے سے ایک مسلمان بڑی بڑی آزمائشوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنے حواریین، یہ حواری کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں تو اب بدنام ہو گیا، عربی میں حواری کا لفظ صحابی کے معنی میں آتا ہے۔ عربی میں یہ لفظ ہرگز برا نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت عیسیٰ کے جو صحابہ ہیں ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ان کے حواریین اور ساتھیوں نے روزے رکھے۔ جب روزے مکمل ہوئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جی ہمارے یہاں ایک رواج ہے، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کرتے ہیں تو ہم ان کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانی کرتے ہیں۔ تو ہم نے روزہ رکھ کے اللہ کی مزدوری کو پورا کیا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے آسمان سے، ہماری مہمانی کرے۔ اور یہ کہا کہ ہم مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا
تم اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو، ایمان والے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں، ہم اللہ کی قدرت کے منکر نہیں ہیں، ہم اللہ کی قدرت کے منکر نہیں ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے سوال کا مقصد انکار نہیں ہے، تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آزمائے، بندہ کو کبھی بھی اپنے اللہ کی طاقت اور قدرت کو آزمانا نہیں چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ جس نعمت کا خود سے مطالبہ کیا جائے، بھائی یہ حاصل ہے آج کے درس کا ان آیات کا، جس نعمت کا اللہ تعالیٰ سے خود سے مطالبہ کیا جائے اس کی شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، اور اس کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب بھی بہت سخت آتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بہت سی نعمتیں مانگتے رہتے ہیں، جو نعمت مانگ کر لی جائے اس کا شکریہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹالا، لیکن یہ مصر رہے کہ نہیں جی آپ اللہ سے یہ دعا کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتاریے تاکہ وہ ہمارے لیے اعزاز اور خوشی کا دن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ فرمائش کر رہے ہو، روٹین سے ہٹ کر آسمان سے دسترخوان اترنے کی درخواست کر رہے ہو، پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم دسترخوان اتار دیتے، تم نے اس کا پورا شکریہ ادا کرنا ہے اور خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اگر خلاف ورزی کرو گے ہماری طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا میں ایسا سخت ترین عذاب کسی پر نہیں آیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر آگے مفسرین کی دو رائے ہیں۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اتنی بات سن کے وہ حواریین ڈر گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے یہ دسترخوان نہ اترے۔ لیکن قرآن کے الفاظ میں اور ترمذی کی جو روایت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اکثر مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ پھر دسترخوان اترا ان کی فرمائش کے مطابق۔ 40 دن تک کھانے کے وقت آسمان سے دسترخوان اترتا رہا اور اس کے اوپر جنتی کھانے آتے اور یہ وہ کھانے کھاتے رہے۔ اب آزمائش شروع ہو گئی۔ پہلی آزمائش یہ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو دسترخوان پر کھانا اترے اس کو بچا نہیں سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، بس دسترخوان پر بیٹھ کر جتنی طلب ہے اتنا کھا لو۔ انہوں نے کیا کیا، کھاتے بھی اور اس کے اوپر سے اٹھا کر ذخیرہ بھی کر لیتے۔ یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ جب کسی کے یہاں ضیافت کی جائے، کھانے پر دعوت کی جائے، تو اس دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر ساتھ لے جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، چونکہ مالک کی اجازت نہیں ہے۔ مالک کی بھائی کیا ہے، اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، ہمارے یہاں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کچھ مہینے پہلے ایک صاحب ہمارے یہاں آتے ہیں، انہوں نے بیٹی کا نکاح کیا اور بیچارے نے بڑے کھانے کا اہتمام کیا، کھانا ختم ہو گیا۔ تو میرا ان سے بڑا قریبی تعلق تھا، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا بطور میزبانی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جی اتنا کھانا جو ہے وہ چوری ہو گیا، دسترخوان سے کوئی چیز، بلکہ
ہمارے یہاں ہم اصل میں یہ چیزیں، یہ ہمارا دین ہے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ مہمان اگر دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو ایک مہمان کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دسترخوان کی چیزیں اٹھا کے دوسروں کے سامنے اہتمام سے پیش کرے. یہ میزبان کا حق ہے، یہ مہمان کا حق نہیں ہے. میزبان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دسترخوان کی چیزیں اٹھا کر، چونکہ وہ مالک ہے. جو خود مہمان ہے وہ تو مالک بھی نہیں ہے، اس کو تو خود کھانے کی دعوت دی گئی. بہرحال انہوں نے کھانا بچانا شروع کر دیا. اللہ جل جلالہ کی طرف سے دوسری شرط آئی. جب انہوں نے یہ پہلی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری شرط آ گئی کہ اب یہ جو دسترخوان ہے اس پر مالدار نہیں بیٹھ سکتے، غریب لوگ بیٹھے. صرف یہ غرباء کا حق ہے، مالداروں کا نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس دوسری شرط کی بھی خلاف ورزی کی. دسترخوان پر بیٹھتے بھی اس کے اوپر سے کھانا اٹھا کے ذخیرہ بھی کرتے اور مالدار بھی بیٹھتے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور یہاں قرآن نے صاف کہہ دیا تھا عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین. ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا میں اس سے پہلے کسی پر عذاب، وہ عذاب یہ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسح کر دیے. بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کیا کر دیے؟ نیچے پورا دھڑ جو ہے وہ انسانوں والا ہے، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ خنزیر اور بندر والے ہو گئے، جن لوگوں نے یہ دو شرطوں کی رعایت نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت جب یہ عذاب آیا تو تہلکہ مچ گیا. سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جمع ہو گئے اور یہ لوگ بھی جمع ہو گئے. جب حضرت ان سے کوئی بات کی جاتی ہے چہرہ ہلاتے، یعنی سمجھ رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے تھے. اور 3 دن تک اسی طرح رہے، اور جب چہرے کے مسح کا عذاب آئے تو پھر ان کی نسل کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. ان پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اب اس میں بھائی 3 باتیں ہیں میرے اور آپ کے سمجھنے کی. ایک بات تو وہ جو بنیادی مقصد ہے، میں نے شروع میں عرض کر دیا، انسان اللہ تعالیٰ سے خود جو نعمتیں مانگتا ہے ان نعمتوں پر شکریہ بھی زیادہ ادا، اگر شکریہ ادا نہ کرے تو آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، بڑی مرتبہ مثال دیتا ہوں. آج ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگتا ہے، بیٹیاں نہیں مانگتا، تو بیٹوں کی طرف سے آزمائشیں بھی بڑی دیکھنی پڑتی ہیں، بیٹوں کی طرف سے ناقدری بھی بڑی دیکھنی پڑتی ہے. بیٹیوں کی طرف سے کبھی بھی ناقدری نہیں دیکھنی پڑتی. وہ تو بیٹیوں کی طرف سے آزمائش دوسرے گھر سے آ جاتی ہے جہاں ہم ان کو شادی کے ذریعے رخصت کرتے ہیں، وگرنہ ذاتی طور پر بیٹیاں ماں باپ کو بہت کم تنگ کرتی ہیں، کبھی بھی ماں باپ کو تنگ نہیں کرتی. اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ سے خود فرمائشیں کر کے بیٹے لیتے ہیں، بیٹوں کی طرف سے انسان کو بڑی آزمائشیں دیکھنی پڑتی ہیں. لہٰذا ہم نے اپنی زندگی میں جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ سے خود سے مانگی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی زیادہ ادا کرنا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر بہت زور دیا کہ رزق ملنے کے جو ذرائع روٹین اور عادت کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رزق انہی ذریعوں سے مانگا جائے. کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، محنت مزدوری ہے، یہ بھائی انسان کو رزق ملنے کے روٹین اور عادت کے ذرائع ہیں، انہی سے رزق مانگا جائے. جب بھی روٹین سے ہٹ کر علماء کی زبان میں خرق عادت کے خلاف اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا جائے، اس پر آزمائش بڑی سخت آتی ہے. جیسے انہوں نے روٹین سے ہٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش بھی کر سکتے تھے، ہم نے روزے رکھے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہمارے کاروباروں میں برکتیں دے دے، ہماری کھیتی میں برکتیں دے دے. وہ روٹین کے اس میں کچھ بھی نہ ہوتا. انہوں نے کہا نہیں جی، آسمان سے کیا اترے ہمارے لیے؟ دسترخوان اترے. یہ خرق عادت، خلاف عادت مطالبہ تھا.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی سخت آ گئی۔ اور بھائی وہ تیسری بات، اگرچہ وہ پہلی بات سے ملتی جلتی ہے جو بات میں نے عرض کی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دوست احباب کے ساتھ یوں بیٹھے تھے، حضرت عمار بن یاسر نے اپنے سارے ساتھیوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل عرب، تم بکریاں چرانے والے لوگ ہو، فقر و فاقے والے لوگ تھے تم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی، اسلام اور قرآن کے ذریعے عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اب اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی بہت سخت آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس حجاز کے بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو تمدن تھا، آپ اس کا مطالعہ کریں تو عربوں کے جسم کے اوپر کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا، کھجور کے علاوہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی کی برکت سے، اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ یہ زمین کے اکثر حصے پر ان کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ خلفائے راشدین کے بعد کے سارے اللہ نے بہت وسائل دیے، لیکن بعد میں پھر عربوں کے جو پیسہ تھا وہ صرف ذاتی ملکیت بن کے رہ گیا۔ اور موجودہ زمانے میں آپ عربوں کی صورتحال دیکھ لیجئے۔ اب یہ کل ہی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، ابو ظبی کے بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، 18 یا 19 ارب ڈالر کے مالک ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مسقط کے بادشاہ کا ہوا تھا، تو یہ اربوں ڈالر کے مالک ہیں، لیکن سارا پیسہ ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں، یہ برج مکہ ہے، یہ برج خلیفہ ہے، یہ فلاں ہے، گھوڑوں کے مقابلے میں، عیاشیوں میں، گاڑیاں خریدنے میں۔ ان کے مقابلے کیا ہیں کہ دنیا کی قیمتی ترین گاڑیاں کس کے پاس ہیں؟ کمپنی کو آرڈر دے کے 50 لاکھ روپے کا ایسا موبائل تیار کروا رہے ہیں کہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں پر، انسانیت پر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، اس لیے پورے عربوں کے پاس ایک یونیورسٹی بھی ایسی نہیں ہے جو دنیا کی مثالی، جو بھائی کیا ہو، دنیا کی مثالی ہو۔ سارا پیسہ ٹکا جو ہے وہ ذاتی عیاشیوں پر لگایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر زوال امت کی شکل میں عذاب آیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چہروں کے مسخ ہونے کے عذاب کو ختم کر دیا گیا۔ یہ پہلی امتوں میں تھا، لیکن اللہ کا عذاب کا قانون آج بھی جاری ہے، اس کی شکل بدل گئی۔ بھائی اس کی شکل بدل گئی ہے، دیکھ لیجئے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا۔ مثلا یہ پاکستان ہے، مانگ کر لیا گیا ہے، اور پرانے بزرگوں سے خود بھی سنا اور کتابوں میں پڑھا بھی۔ ایک ہاتھ میں قرآن کریم اور دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف، کہ اگر ہمیں زمین پر کوئی خطہ مل جائے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، نہیں کیا، خود اللہ سے نعمت مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو بھائی اب ان آیات کا حاصل اور خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ بنا، انہوں نے 40 دن 30 دن کے روزے رکھے، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کیجئے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترے، ہم کھانا کھائیں، ہم مشاہدہ کریں، ہم آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس سے منع کیا، چونکہ نبی اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ جس نعمت کو مانگ کر لیا جائے پھر اس نعمت کے سنبھالنے اور ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کے اصرار پر دسترخوان اترا، 40 دن تک یہ کھانا کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی شرط آئی ذخیرہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری شرط آئی کہ مالدار نہ کھائیں، انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی،
اور میں نے عرض کیا میرے اور آپ کے ان آیات میں 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جو نعمت خود مانگ کر لی ہے اس کا شکریہ بھی اللہ زیادہ ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، رزق حاصل کرنے کے انہی ذرائع میں برکت ہے جو عادت کے مطابق ہوں۔ خلاف عادت نعمتوں کا مطالبہ جو ہے وہ بڑی آزمائشوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اور میں نے تیسری بات یہ عرض کی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمار نے ان آیات کو تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ ہم عرب کے بدو ہیں، ہم بکریاں چرانے والی مخلوق تھے، اسلام قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہمیں پوری دنیا پر اقتدار دیا۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہمارا حشر بھی بنی اسرائیل والا ہوگا، جیسے کہ ہمارا حشر ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے وسائل جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن تمام وسائل ذاتی عیاشی میں، مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، کون بڑی اونچی لمبی عمارت بنائے گا اس میں خرچ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب بھی آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہر اعتبار سے جو پیچھے ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھ لیجیے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جس وقت ہم نے دل میں خیال ڈالا، یہاں وحی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وحی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ کے ذریعے اللہ تعالی اپنے نبیوں کے پاس پیغام بھیجیں۔ وحی کا ایک معنی دل میں خیال ڈالنا بھی ہوتا ہے، یہاں اسی معنی میں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو ذکر ہے وہاں بھی اسی معنی میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، بلکہ سورہ نحل میں شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کا ذکر ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہاں بھی اوحا کا لفظ ہے، وہاں بھی اوحا کا لفظ ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو اس پر غلطی لگی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے میرے علم میں آیا ایک صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ شہد کی مکھی بھی اللہ کے نبی ہے۔ شہد کی مکھی بھی بھائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف۔ اب بڑی عقل حیران ہوئی، میں نے جس صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی میں نے کہا یار ذرا 8ویں پارے کا پہلا صفحہ کھولنا۔ 8ویں پارے کے پہلے صفحے پر وحی کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہے۔ وحی کی نسبت کس کی طرف بھی ہے؟ 8ویں پارے کی دوسری آیت یہی ہے کہ شیطان ایک دوسرے کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا یار اگر وحی کا معنی نبوت ملنا ہے تو پھر یہاں کیا ترجمہ کرو گے کہ شیطان ایک دوسرے کو نبوت دیتے ہیں؟ اب خاموش۔ تو غلطی کیا ہو گئی؟ یہاں بھی یہ حواریین نبی تھوڑے تھے، یہاں وحی کا لفظ ہے۔ تو بھائی وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب ہم نے ان کے دل میں، حواریین کے دل میں ایک خیال ڈالا، وہ کیا تھا؟ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار بندے۔ آپ اس وقت کو بھی یاد کیجئے، قال الحواریون، جس وقت حواریین نے یہ کہا اے عیسیٰ بن مریم هل یستطیع ربک، کیا آپ کے رب کے بس اور طاقت پہ یہ بات ہے ان ينزل علینا مائدة من السماء، یہ کہ اتارے ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان۔ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں نہیں کیا کرتے، اس لیے فرمایا کہ اس سے ڈرو۔ قالوا، انہوں نے کہا نرید، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا،
اور ہمارے دل اطمینان کی نعمت حاصل کریں، وَنَعْلَمَ اور ہم جان لیں أَن قَدْ صَدَقْتَنَا کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کیے وہ سارے سچے ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والے۔ قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا کہا؟ اللہم ربنا، دو صفتیں جمع کی، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے۔ میں نے رمضان میں دعا سے پہلے دعا کے آداب میں یہ بیان کیا تھا کہ دعا سے پہلے خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ یہاں دو صفات لائے، اللہم ربنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدہ، نازل کر دیجئے ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا تاکہ وہ ہو جائے ہمارے لیے خوشی، لأولنا ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وآخرنا اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے، وارزقنا آپ ہمیں رزق دیجئے، وانت خیر الرازقین آپ سے بڑھ کر کوئی رزق دینے والا نہیں۔ بھائی یہ درس ہمارا عمومی سا ہوتا ہے، یہاں میں جو زیادہ علمی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ جاتا ہوں۔ یہاں ہے خیر الرازقین۔ آج کل لوگ استدلال کرتے ہیں کہ رزق دینے والے اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، ہاں ان سب میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، رزق دینے والے اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، ہاں ان سب میں سب سے بہتر رزق دینے والے کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں رازقین جمع ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ عربی کا اصول ہے خیر صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ جب مضاف بن کر آئے مضافلے کی طرف تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ یہ عربی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ آپ سے بڑھ کر کوئی رزق دے ہی نہیں سکتا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، انی منزلها علیکم ہم یہ دسترخوان تمہارے اوپر اتار رہے ہیں، فمن یکفر جس نے ناشکری کی۔ کفر کا ایک معنی انکار بھی آتا ہے، اور بھائی کفر کا ایک معنی ناشکری بھی۔ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اس میں جو کفر کا لفظ ہے وہ کفر کے معنی میں نہیں ہے، وہ ناشکری کے معنی میں ہے۔ یہاں بھی کفر کا معنی ناشکری آ رہا ہے، اس لیے ترجمہ یہ نہیں کریں گے جس نے کفر کیا، ترجمہ یہ کریں گے جس نے ناشکری کی۔ فمن یکفر جس نے ناشکری کی، بعد منکم اس کے بعد تم میں سے، فإنی اعذبہ عذابا ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے، لا اعذبہ احدا من العالمین کہ دنیا میں ایسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اور پھر میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، عذاب آیا کہ نہیں آیا، مفسرین کی دونوں رائے ہیں۔ جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ پھر عذاب آیا، اور ترمذی کی جو روایت میں نے شروع میں عرض کی ہے، کہتا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، لہٰذا قرآن کے الفاظ میں بھی اشارے یہ ہیں، راجع یہ ہے کہ یہ پھر عذاب اس قوم پر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔